السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 سال بعد پردیس سے آتے ہی شوہر نے مجھے کمرے میں بلا لیا۔ میں بے دلی سے شوہر کی قربت میں گئی تو وہ ناراض ہو گیا اور پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں خود اس بوجھ سے تھک چکی تھی، میں نے شوہر سے طلاق مانگ لی، مگر اگلے دن میرے ہوش اڑ گئے جب میرے شوہر نے طلاق دینے کے بجائے اس روز پورے 4 سال بعد میرے شوہر نے واپس آنا تھا اور گھر میں بہت رونق ماحول تھا۔ پورا دن میں ساس اور نند کے ساتھ مل کر کام میں مشغول رہی، لیکن اندر ہی اندر مجھے کافی بے چینی ہو رہی تھی۔ حالانکہ زبیر پورے 4 سال کے بعد آ رہا تھا اور مجھے بے حد خوش ہونا چاہیے تھا۔ میری ساس نے ایئرپورٹ تک مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا، تب بھی میں نے معذرت کر لی اور کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، تب تک میں گھر کے کام کاج دیکھ لوں گی۔ لیکن میرا دل جانتا تھا کہ میں نے صرف کام کا بہانہ کیا تھا، میں حقیقت میں اسے ریسیو کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی۔ بالآخر شام کے وقت جیسے ہی مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے کمرے سے اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس وقت زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اندر سے خوشی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر کو سلام کرتے ہوئے بھی میں نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور پھر اندر چلی گئی۔ جب تک وہ سب کے ساتھ ملاقات کرتا رہا، میں دانستہ طور پر کاموں میں مشغول رہی اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر تو میں کام کاج میں مصروف رہی اور پھر مجبوراً میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں زبیر میرا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ گرم جوشی سے میری جانب بڑھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کی قربت میں مجھے عجیب و غریب احساسات نے گھیر لیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ زبیر نے میرے قریب آتے ہوئے یہ سوال کیا تو میں اس کی گرفت سے آزاد ہو کر اس سے دور ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ اور میری بات سن کر وہ شدید غصے میں آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ 4 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں سے گئے ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جلدی واپس آ گیا ہوں؟ تم نے چند ماہ پہلے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی اور آج بھی تمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔ اسے بھی میری بد دلی کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا جب میں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ہاں، مجھے بالکل خوشی نہیں ہے کہ تم واپس آ گئے ہو، تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور میری بات سن کر وہ شدید حیرت اور غصے کا شکار ہو گیا۔ اس رات وہ مجھ سے بار بار پوچھتا رہا کہ آخر میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے قریب آئے، حالانکہ ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد جو حالات ہوئے تھے میں اس سے دور ہو گئی۔ اس رات میرے شوہر نے بلا سوچے سمجھے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے کمرے سے بھی نکال دیا، لیکن میں بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہ کر اس کی قربت سے زیادہ بہتر تھا کہ میں کمرے سے باہر وہ رات گزار لیتی۔ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک ایسا راز تھا جس کی حقیقت جان لینے کے بعد ہر کوئی سن رہ جاتا۔ صبح سب لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی میں کمرے میں چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سسرال والوں کو اس بات کا علم ہو۔ لیکن زبیر اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عائشہ، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی؟ نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتی زبیر، میں اب تنگ آ چکی ہوں تم سے۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، کیونکہ میں اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میرے یہ الفاظ سن کر وہ سن رہ گیا اور کتنی ہی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں یہ سب کچھ کہہ سکتی ہوں۔ وہ میری محبت اور میرے جذبات سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ کتنی مشکلوں کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو اپنایا تھا اور آج میں زندگی کے اس دوراہے پر تھی جہاں میں خود اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ تو بس حیرانگی سے مجھے دیکھتا رہا۔ یہ بات اس نے مجھے اچھی طرح باور کرا دی تھی
کہ وہ مجھے کسی بھی صورت طلاق نہیں دے گا، لیکن میں نے بھی دھمکی آمیز لہجے میں اسے یہ یقین دلا دیا کہ میں ہر حال میں اس سے طلاق لے کر رہوں گی، چاہے پھر مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ میں اب اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ کل سب کے سامنے مجھے طلاق دے دو تاکہ ہمیں مزید ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا پڑے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں مطمئن تھی کہ کسی بھی مرد کی غیرت اتنا برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی اس سے طلاق کا مطالبہ کرے اور وہ چپ چاپ خاموشی اختیار کر لے۔ اور زبیر کی تیز مزاجی سے میں اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ ہر بات میں شدید رد عمل دینے والا انسان تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اب آزاد کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگائے گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے جس کے لیے مجھے تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے زبیر اور میری شادی ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے، بچپن سے اچھے دوست تھے۔ بیک وقت جیسے ہی جبانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم دونوں میں پسندیدگی نے محبت کی شکل اختیار کر لی اور ہم ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگے۔ زبیر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس سے ایک چھوٹی بہن سمن، جبکہ میں اپنی 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ والد محنت مزدوری کرتے تھے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے میں بہت خوبصورت تھی۔ ہمارے محلے میں کئی ایسے لوگ تھے جو مجھ سے شادی کی خواہش رکھتے تھے، لیکن میں اپنا دل صرف زبیر کے نام کر چکی تھی۔ زبیر نے جب ہمارے رشتے کے حوالے سے گھر میں بات کی تو اس کی ماں نے سخت انکار کرتے ہوئے اسے یہ سمجھا دیا کہ وہ کبھی بھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ زبیر کی شادی وہاں کرنا چاہتی ہیں جہاں پر انہیں اچھا خاصا جہیز دیا جائے تاکہ ان کی بیٹی کی زندگی سنور جائے۔ میرا باپ ایک غریب مزدور تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت ان کا منچاہا جہیز نہیں دے پائے گا، لیکن زبیر کی ضد کے آگے وہ بے بس ہو گئیں اور بالآخر ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئیں۔ میرے باپ نے پہلے ہی دن ان کے سامنے یہ حقیقت کھول دی کہ وہ زیادہ اخراجات نہیں برداشت کر پائیں گے، اس لیے بس واجبی سا جہیز دے کر اپنی بیٹی کی شادی عزت سے کر دیں گے۔ میری ساس نے کچھ ڈیمانڈز کی، لیکن میرا باپ ان مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اندر ہی اندر میں اس بات سے شدید خوفزدہ تھی کہ اگر زبیر کی ماں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ میں زبیر سے محبت کرتی تھی اور ہر صورت اسے اپنانا چاہتی تھی۔ زبیر نے مجھے یہاں تک کہا تھا کہ ہم لوگ بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں تاکہ اس کی ماں ہمارے رشتے میں رکاوٹ نہ بن پائے، لیکن جب اس کی ماں ہمارے گھر رشتہ لانے کے لیے راضی ہوئی تو ہم نے اس پروگرام کو ملتوی کر دیا اور چند مشکلات اور رکاوٹوں کے بعد بالآخر میں زبیر کی دلہن بن گئی۔ اس رات میں بے انتہا خوش تھی۔ اس کے کمرے میں خوبصورتی سے سجائے گئے بیڈ پر بیٹھ کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی جسے اپنی محبت مل گئی۔ لیکن اس روز میری ساس نے اندر آ کر مجھے اچھی طرح باور کروا دیا کہ اس گھر میں میری کیا حیثیت اور اوقات ہے، اور مجھے یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان کی جلی کٹی باتوں پر میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے لیے زبیر کا ساتھ دنیا میں سب سے قیمتی تھا۔ زبیر جب اندر آیا تو میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور دلاسا دیتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے چند دن تک گھر والوں کی نفرتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ سنبھال لے گا، اور میں اس کی محبت کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ مجھے کسی صورت بھی زبیر سے دوری برداشت نہیں تھی۔ دوسرے دن ابھی میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑا تھا جب میری ساس نے گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈال دیں، لیکن میں نے چپ چاپ ان ساری ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اگلے چند دنوں میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میری ساس مجھے
किस कदर नापसंद करती हैं। घर में छोटे मोटे झगड़े जन्म लेने लगे। मेरी सास ने ही जुबैर पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब वो कोई अच्छी नौकरी ढूंढे, क्योंकि अब उसकी बीवी की जिम्मेदारी भी उसके सर पर है। मेरी सास को मेरा किया गया कोई काम भी पसंद नहीं आता था। हर काम में कीड़े निकालती रहती थी और जुबैर उनके सामने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेता। कभी कभी तो मुझे जुबैर पर भी गुस्सा आता था। आज शादी को 4 माह हो चुके थे, लेकिन उसने एक रोज भी मेरे हक के लिए आवाज नहीं उठाई। शादी के 5 माह बाद अचानक जुबैर ने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना लिया, जिसे सुनकर मैं बेयकीन नजरों से उसे देखती रह गई। अगर वो यहां से चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं तो पहले ही उसके सहारे पर यहां रह रही हूं। जुबैर पर बाहर जाने की धुन सवार थी, और जैसे ही उसने इस बात का जिक्र अपनी मां से किया तो वो तो बेहद खुश हुई। उन्होंने जुबैर को मुकम्मल यकीन दिलाया कि वो कोशिश करे तो माली मुश्किलात में भी उसकी मां उसका भरपूर साथ देगी। मैंने जुबैर की लाख मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने मुझे प्यार से समझाते हुए तसल्ली दिलाई कि अगर हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। समन की शादी के बाद वो यहीं पर अपना छोटा मोटा कारोबार बना लेगा और जिंदगी आसानी से गुजरने लग जाएगी। मैं उसकी मां की लालची फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, अच्छी तरह जानती थी कि अगर जुबैर ज्यादा पैसे कमाने लग गया तो उनका रवैया खुद ब खुद जुबैर के साथ ठीक हो जाएगा। शायद फिर वो मुझे भी जुबैर की बीवी के तौर पर कबूल कर ले। बस यही सोचते हुए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। जुबैर ने मेरे चंद जेवरात बेच दिए। कुछ पैसों का बंदोबस्त उसकी मां ने किया और बाकी सारे पैसों का बंदोबस्त उसके दोस्त लियाकत ने किया। लियाकत उसका बेहतरीन दोस्त और हमसाया था। जुबैर को जब भी कोई मुश्किल दरपेश आई तो लियाकत ने उसका हमेशा साथ देता। बिलाखिर सारे मामलात तय पा चुके थे और सिर्फ 2 दिनों के बाद उसने यहां से हमेशा के लिए चले जाना था। वो 2 दिन मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं हर वक्त उससे लिपट कर रहूं, उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर ना जाने दूं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मेरी सास ने इस बात पर भी पाबंदी लगा दी कि जुबैर मुझे मोबाइल लेकर नहीं देगा। अगर कभी कभार बात करनी भी हुई तो लियाकत के मोबाइल से बात हो जाया करेगी, लेकिन मैं मोबाइल नहीं रखूंगी। और जुबैर ने हमेशा की तरह मां के इस फैसले के आगे खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने इस बात पर काफी वावेला किया और जुबैर को समझाना चाहा कि मोबाइल मेरी जरूरत है, मुझे तुमसे बात करनी होगी, लेकिन उसने मेरी बात पर मां की बात को तरजीह दी और मुझे मोबाइल लेकर नहीं दिया। जिस रोज उसने जाना था उस रोज मेरे दिल पर क्यामत गुजर रही थी। मैं रोते हुए उससे लिपट गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ कर इधर ही रह जाए और बैरून मुल्क ना जाए, लेकिन वो चला गया। मैं घर वापस आ गई, लेकिन अब इस घर में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरी सास ने मेरे मायके जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी और अब किसी सूरत में जुबैर से राब्ता भी नहीं कर सकती थी। कभी कभार मेरी माँ आकर मुझे मिल जाती तो सुकून की कुछ घड़ियां मुझे मुयस्सर आ जाती, नहीं तो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती। मेरी नंद यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। घर में बस मेरी सास और मैं ही रहती। मैं घर के काम काज खत्म करती और खामोशी से अपने कमरे में चली जाती। जुबैर के बाद कमरे की हर चीज काट खाने को दौड़ती, हर चीज से वहशत टपकती। आज जुबैर को गए हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे और मैंने उससे एक बार भी बात नहीं की थी। जब भी मेरी सास को बात करनी होती वो लियाकत के घर चली जाती और वहां से जुबैर के साथ बात कर लेती। उस शाम मेरी सास की मौजूदगी में लियाकत हमारे घर आया और उसने मुझे मोबाइल पकड़ाते हुए कहा कि जुबैर आपसे बात करना चाहता है। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने उससे मोबाइल थामा और जल्दी से लेकर अपने कमरे में चली गई। आज 15 दिनों के बाद मैं उसे रूबरू देख रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जुबैर ने मुझे खुशखबरी सुनाई
کہ جاتے ہی اسے اچھا خاصا کام مل گیا ہے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوگی، لیکن میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ میں بس اس سے حال احوال لے رہی تھی، اسے یہی کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد واپس لوٹ آنا، کیونکہ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور پھر خدا حافظ کہہ کر زبیر نے کال کاٹ دی اور میں نے موبائل لیاقت کے حوالے کر دیا۔ تب تک وہ میری ساس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اب دوسرے تیسرے روز لیاقت ہمارے گھر آتا، زبیر سے میری بات کروا دیتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس چیز کی عادی ہو رہی تھی۔ زبیر کے بغیر کچھ نہ کچھ دل لگ رہا تھا میرا۔ کبھی کبھار یوں ہوتا کہ جب میری ساس کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتی تو میں فوراً ہی دروازے بند کر کے لیاقت کے گھر چلی جاتی اور اس سے کہہ کر زبیر سے بات کر لیتی۔ تقریباً 1 سال تک یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی کبھار ہی بات ہوتی، لیکن اچانک میں نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی۔ لیاقت اب آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ وہ چوری چھپے نہ صرف زبیر سے میری بات کرواتا، بلکہ اکثر اوقات وہ صبح میری ساس سے چھپا کر مجھے موبائل بھی دے کر چلا جاتا اور میں دن بھر موبائل اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ زبیر کو بھی کسی حد تک اس معاملے کا علم تھا۔ لیاقت اکثر ہمارے گھر آتا، وہ میرے پاس بیٹھ کر زبیر کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا اور میں بھی اس سے اب کافی حد تک کھل کر بات کر لیتی۔ عمر میں لیاقت زبیر سے بڑا تھا، دیکھنے میں بھی وہ اچھی خاصی شکل و صورت رکھتا تھا۔ چونکہ لیاقت اسے بچپن سے جانتا تھا، اسی لیے لیاقت مجھے اکثر اس کے قصے سنایا کرتا۔ میں بھی صرف اسی لیے اسے کھل کر بات چیت کر لیتی کہ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ ایک روز میں ساس کو بنا بتائے مائکے چلی گئی۔ تھوڑی دیر امی کے پاس بیٹھا رہنے کے بعد جب میں گھر آئی تو میری ساس گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ہی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے مجھے اچھی خاصی سنانی شروع کر دی۔ تبھی لیاقت گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت بھی میری ساس مجھ پر چیخ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میری ساس نے ساری بات لیاقت کو بتاتے ہوئے میری برائیاں شروع کر دیں۔ جب مجھے لیاقت کی آواز سنائی دی اور میں تھم سی گئی۔ خالہ جان، اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کی جائے تو یہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ عائشہ بھابھی کو اتنا ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ اپنے مائکے ہی گئی ہیں اور ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملے۔ لیاقت کی بات سن کر میری ساس ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ آج تک زبیر نے میرے دفاع میں کبھی بھی بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہ پرایا شخص میرے دفاع میں بول رہا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میری نند بھی گھر پر ہوتی، لیکن وہ ہمارے معاملے میں کم ہی دلچسپی لیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ساری کسر اس کی ماں پوری کر دیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لیاقت مجھے موبائل دینے کے بہانے اندر آیا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے اس وقت اس کی یہ حرکت کچھ عجیب سی لگی، لیکن میں پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت مجھے تسلی کی اشد ضرورت تھی اور وہ تسلی مجھے اس شخص کی جانب سے میسر تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خالہ جان آپ کے ساتھ جو بھی کر رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ مجھے دلی طور پر افسوس ہوتا ہے، لیکن کاش میں اس حوالے سے کچھ کر پاتا۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی رہی۔ زبیر کی کال آئی تو میں نے اسے منوہن جھگڑے کی ساری تفصیل بتا دی، لیکن وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا اور حسب معمول تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہی تلقین کرنے لگا کہ مجھے صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور اگر ماں سے ملنے جانا ہی تھا تو امی کو بتا کر چلی جاتی۔ میں نے زبیر سے بد دل ہو کر کال ہی کاٹ دی۔ اس روز میرے اندر بغاوت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا، لیکن پھر یہ وقت اشتعال وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن اندر ہی اندر اب مجھے لیاقت کا اپنی طرفداری کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہر طرح سے میری دل جوئی کرنا شروع کر دی۔ مجھے جب بھی اکیلے پن کا احساس ہوتا وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتا۔ زبیر جتنے بھی پیسے بھیجتا، میری ساس مجھے کم ہی خرچ کے لیے پیسے دیا کرتی
اور اکثر اوقات لیاقت میری ضرورت اور پسند کی چیزیں مجھے لا دیتا۔ پہلے پہل تو مجھے اس سے یہ سب کچھ لیتے ہوئے اندر ہی اندر گلٹ محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر مجھے بھی یہ سب کی عادت ہوتی چلی گئی۔ نام محسوس طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، اور اب مجھے زبیر کے چلے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لیاقت کے سامنے میری ساس بھی اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ جب کبھی کبھار وہ میرے ساتھ بات چیت کرتا تب بھی میری ساس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ سمن بھی گھر پر ہی رہتی۔ میری نند بھی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھی۔ فیشن اور بیش بہا پیسوں نے اب اسے اور خوبصورت بنا دیا تھا، لیکن وہیں میں ہر روز مرجھاتی جا رہی تھی۔ جب سے لیاقت نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، میں خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کرتی۔ میری ساس اب مجھ پر پہلے کی طرح حکم نہیں چلاتی تھی، بلکہ اکثر وہ میری بات پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میری طبیعت کی خرابی پر وہ مجھے لیاقت کے ساتھ دوا لینے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، تو راستے میں لیاقت اپنی تسلی آمیز باتوں کے ساتھ مجھے لبھائے رکھتا۔ وہ میرا جتنا خیال رکھتا تھا، میں اکثر یہی سوچتی کہ لیاقت کی زندگی میں آنے والی عورت کتنی خوش نصیب ہوگی، یعنی اسے تو شوہر کے ساتھ ساتھ ایک ہمدرد ساتھی بھی میسر ہوگا۔ زبیر سے بات کرتے ہوئے بھی میں اب گھر کے معاملات اس سے شیئر نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر بار مجھے ہی قصوروار بنائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زبیر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی محبت کی کمی نے مجھے اس سے بدگمان کر دیا تھا، یا پھر میرے خوابوں نے اپنی پرواز کے لیے کسی اور آسمان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے پہل یہ سب کچھ بے معنی سے لگتا۔ جب ایک روز میں گھر پر اکیلی تھی، اس روز میری ساس میری نند کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے دوپہر کا کھانا گرم کر رہی تھی جب لیاقت گھر میں آیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے میری ساس کے متعلق پوچھا، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ سمن کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہیں، آتی ہوں گی۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کھانا گرم کرنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر اسے بھی دیے، جسے وہ خاموشی سے پکڑ کر کھانے لگا۔ اس کے لہجے کی خاموشی اور اس کے بدلے بدلے انداز دیکھ کر مجھے یوں اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بالآخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، لیکن میرے پوچھنے پر اس نے جس بات کا اظہار کیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے میں اسے دیکھتی رہی، جیسے مجھے یقین کرنے میں دشواری آ رہی ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ اخلاقیات کے خلاف بات ہو، لیکن پھر بھی اب بات میرے بس میں نہیں رہی۔ اب میں آپ کے ہر فیصلے کی عزت کروں گا، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ پوری رات میں اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ یہ سچ تھا کہ میں زبیر سے محبت کرتی تھی، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زبیر کی محبت میرے دل میں زنگ آلود ہونے لگی ہے۔ اگلے چند دنوں تک مکمل خاموشی رہی۔ لیاقت نے بھی میرے گھر آنا جانا کافی کم کر دیا۔ ایک روز میں نے خود پیغام بھجوا کر اسے اپنے گھر بلایا۔ مجھے بھی اب اس کی عادت ہو چکی تھی، شاید بات اب میرے بس کی بھی نہیں رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے کافی حد تک عہد و پیما کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زبیر کے آتے ہی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنی زندگی کے متعلق لے لوں گی، لیکن تب تک میں بس اس کے ساتھ حسین وقت گزار رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہ سہی، لیکن ہم نے اپنی سوچوں اور خوابوں کی راہوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لیا تھا، اور آج یہی راز تھا جو مجھے زبیر کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اس سے اگلے روز زبیر مجھے لے کر زبردستی گھمانے چلا گیا۔ وہ مجھے ان ساری جگہوں پر لے کر گیا جہاں ہم پہلے گھومنے جایا کرتے تھے، لیکن میں بس خاموش رہی۔ اب اس کی توجہ، اس کی محبت مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ بالآخر زبیر نے تنگ آ کر
مجھے 2 دن کا وقت دیا اور کہا وہ مجھے 2 دنوں میں طلاق دے دے گا۔ میں نے لیاقت کو بھی مکمل طور پر اس بارے میں آگاہ کر دیا کہ میں زبیر سے طلاق لے رہی ہوں اور اس کے بعد ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ اگر میرے گھر والے راضی نہ بھی ہوئے تو میں کورٹ میرج کر لوں گی تم سے۔ یہ اس روز ہم دونوں کے درمیان آخری رات تھی اور وہ صبح زبیر نے مجھے طلاق دے دینی تھی۔ جب شام کو زبیر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ایک آخری بار اس کے ساتھ باہر جا کر ڈنر کر لوں، اس کی اس خواہش کو آخری خواہش کی طرح سمجھ کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں اب اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن گھر سے کچھ دور جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ سر میں شدید درد اور متلی کے احساس نے مجھے مزید سفر نہیں کرنے دیا۔ میں نے زبیر سے کہا کہ مجھے یہیں پر اتار دو اور قریبی اسٹور سے میرے لیے دوا لے کر آؤ، میں گھر جا کر لیٹوں گی اور دوا لوں گی۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلوں، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر واپس لے کر گھر کے قریب اتار دو اور اسٹور سے بس دوا لا کے دو۔ اس نے مجھے گھر کے قریب لاتے ہوئے اتار دیا اور خود گاڑی موڑتے ہوئے اسٹور کی جانب چلا گیا۔ گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس لیے میں پیدل ہی گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری ساس کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے میری توجہ کو بری طرح کھینچا۔ میں آہستگی سے چلتی ہوئی ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی، جہاں اپنی ساس کے کمرے سے آنے والی آوازوں پر تھم سی گئی۔ لیاقت میری ساس کے کمرے میں موجود تھا اور وہ لوگ کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ جب میں نے کان لگا کر سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل تھا۔ لیاقت میری ساس سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ پہلے آپ میرا سمن کا نکاح کر دیں، اس کے بعد ہی میں عائشہ کو زبیر سے طلاق دلواؤں گا اور اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ لیکن میری ساس اس بات پر بضد تھی کہ پہلے زبیر عائشہ کو طلاق دے گا، تم اسے اپنے جھانسے میں پھنسا کر یہاں سے بھی گھر کرو گے، اس کے بعد ہی میں سمن سے تمہارا نکاح کرواؤں گی۔ یہ بنی بنائی سازش تھی۔ جب میری ساس نے لیاقت کے ساتھ مل کر یہ کھیل رچایا اور اسے یہ لالچ دیا کہ اگر وہ مجھے زبیر سے دور کر دے تو وہ سمن اور لیاقت کا نکاح کر دیں گے، کیونکہ سمن اور لیاقت ایک دوسرے کو حقیقت میں پسند کرتے ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ جسے سن کر میرے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میں اندر نہیں جا پائی، بس مرے ہوئے قدموں سے واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹ آئی۔ دروازے میں بیٹھتے ہی میں شدت سے رو دی۔ اس سارے کھیل میں قصور کے تھا میری ساس کا، جس نے اپنے ہی بیٹے کا گھر خراب کرنا چاہا اور اپنی ہی بہو کو کسی کے ساتھ منسلک کروایا، یا میرا جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور میں دلچسپی لینے لگی اور اسے اس حد تک اجازت دے دی کہ وہ نجی معاملات میں دخل اندازی کرے اور پھر میری زندگی سے مکمل وابستہ ہو جائے، یا پھر میرے شوہر کا جو پیسوں کی غرض سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور 4 سال تک پھر مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا، جس نے میری ہر خواہش پر میری ساس کی خواہش کو اہمیت دی۔ کیا ہوتا اگر زبیر کل مجھے طلاق دے دیتا اور پھر اس کے بعد میں بے گھر ہو جاتی اور شاید ہمیشہ کے لیے بدنام بھی۔ زبیر کمرے میں آ چکا تھا اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میری سب سے محفوظ پناہگاہ بس وہی تھی اور شاید وہ خود بھی حیران تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی۔ لیاقت اس وقت بھی میرے گھر میں موجود تھا۔ میری شوہر نے آگے بڑھ کر لیاقت کا گریبان پکڑ لیا۔ پہلے پہل تو میری ساس نے اس معاملے میں خود کو پیچھے ہٹا کر لیاقت اور مجھے آگے کرنا چاہا، لیکن لیاقت نے میری ساس کو پینترا بدلتے دیکھ کر ساری حقیقت اگل دی۔ نہ جانے کون سی نیکی کام آ گئی جو میرا گھر بچ گیا۔ اس روز جہاں مجھے احساس ہوا تھا کہ اپنے شوہر سے زیادہ کوئی بھی وفادار نہیں ہوتا، شاید زبیر کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ میں اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں اور ہر رشتے میں اعتدال کس حد تک ضروری ہے۔ اس نے مجھے علیحدہ گھر میں شفٹ کروا دیا۔ اب میری ساس نہ صرف بیٹے سے علیحدہ رہتی ہے بلکہ کافی حد تک اس سے دستبردار بھی ہو چکی ہے۔ اب اسے ہر ماہ ایک خطیر رقم تو مل جاتی ہے
لیکن شاید اپنے بیٹے کا پہلے جیسا اعتماد وہ کھو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی زبیر کی نظروں میں کافی حد تک اعتماد کھو چکی ہوں، لیکن اب ہم سب نے اپنی اپنی زندگی کے اسی دائرے میں گزارنا ہے جو ہم نے خود اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔